بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہم نے کہا کہ از جب اس میں زمان ماضی کے لیے ہے تو چار طریقے سے استعمال ہوتا ہے، یا تو ظرف کے طور پر، یا تو مفعول بہ کے طور پر، یا تو بدل مفعول بہ، یا مضاف الیہ واقع ہوگا زمان کے لیے۔ یہ چار طریقے از کے استعمال کے لیے بیان کیے، لیکن جمہور اکثریت نحویین کی انہوں نے گمان کیا کہ از فقط ایک معنی میں آتا ہے، ظرف کے معنی میں، یا ظرف واقع ہوگا یا مضاف الیہ ظرف واقع ہوگا، بس یہ ایک ہی معنی ہے۔ دوسرا کوئی معنی جو ہے از کا ہے ہی نہیں، تو کہیں گے وہ مفعول بہ میں کیا کریں گے، بدل میں کیا کریں گے؟ کہتے اس کو ہم بتائیں گے وہ بھی ظرف ہی ہے، توجیہ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ وہ ظرف ہی ہے۔ ظرف کا معنی از کے لیے ہے، جو ماضی کے معنی میں آئے گا وہی ہے بس۔ آئیے عبارت دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ وزعم الجمہور، جمہور نے گمان کیا ہے کہ ان اذ لا تقع الا ظرفا او مضافا الیہا، از سوائے ظرف کے اور کوئی چیز واقع نہیں ہوتا ہے، یا ظرف واقع ہوگا یا مضاف الیہ ظرف واقع ہوگا، دو میں سے کوئی ایک واقع ہوگا، یعنی ایک ہی مطلب ہے، مضاف الیہ ظرف وہ بھی ظرف ہے، ظرف وہ بھی ظرف ہے، دو میں سے کوئی ایک چیز واقع ہوگا، یا ظرف یا مضاف الیہ ظرف۔ اذ لا تقع، از واقع نہیں ہوتا ہے، الا ظرفا مگر ایک ظرف واقع ہو، او مضافا الیہا یا اس کی طرف اضافہ کیا گیا ہوگا کسی زمان میں، مضاف الیہ واقع ہوگا از سے۔ اب مضاف الیہ میں ضروری کہ زمان ہو، جو ہم نے چوتھا معنی بیان کیا تھا، بلکہ کوئی بھی چیز مضاف الیہ کے عنوان سے از آئے گا، مضاف الیہ کے عنوان سے، وہ مضاف الیہ زمان چوتھا معنی تھا وہ نہیں، از کا تتمہ مضاف الیہ از جو ہے مضاف الیہ واقع ہوگا کسی بھی چیز کے لیے، وہ زمان تھا وہ نہیں، اس کے علاوہ، اس کا مطلب ایک ہی معنی ہے، ظرف یا مضاف الیہ ظرف، او مضافا الیہا ظرف ہوگا یا از کی طرف کسی اور چیز کو اضافہ کیا گیا ہوگا، از مضاف الیہ واقع ہوگا۔ وَأَنَّهَا فِي نَحْوِ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جہاں پر ہم نے از کو مفعول بہ قرار دیا تھا، اب توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ مفعول بہ کی توجیہ میں پھر ظرف بن جائے گا، آپ دیکھیے گا، ابھی ہم توجیہ کریں گے، جس سے از مفعول بہ تھا، اب توجیہ کر کے پھر ظرف بن جائے گا، دیکھیے گا، دونوں کے معنی پر غور کیجیے گا۔ اگر مفعول بہ ہو تو کا کی کے کو معنی آئے گا، ظرف ہو یعنی کسی بھی چیز کے لیے زمانہ بیان کیا جائے گا، زمانے کے عنوان سے آئے گا۔ وَأَنَّهَا یہ از فی نحو اس مثال میں کہ جہاں مفعول بہ تھا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا یاد کرو اس زمانے کو کا اشارہ ہے مفعول بہ کی طرف، اس زمانے کو کہ کنتم قلیلا جس وقت تم لوگ کم تھے، ہم نے آپ کو زیادہ کر دیا، تو اس جو ہے یہاں پر کو کے معنی میں
یاد کرو اس زمانے کو کہ جب تم قلیل تھے. کو کا مطلب ہے مفعول بہ. اب اس مفعول بہ کو ہم کیسے ظرف بناتے ہیں اس کو آپ کو ملاحظہ فرمانا ہے. کہتے نہیں یہ اصل میں اس کا مفعول بہ تقدیر میں ہے. اس مفعول بہ کے لیے ظرف زمان ہے، ظرف زمان ماضی. دیکھیں ابھی ہم دیکھیں مفعول بہ کچھ اور بنائیں. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ ہے، یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو. اس کو تم قلیلاً، جب تم کم تھے ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا. تو یہ نعمت کے لیے ظرف ہے. وہ نعمت جو ہے مفعول بہ ہے جو تقدیر میں ہے یوں. اور اس کے لیے ایک صریح آیت بھی موجود ہے. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے. تفسیر الآیت بالتفسیر، ایک آیت کی جو دوسرے آیت صریح کے ذریعے سے تفسیر کی جا رہی ہے. اس کا آیت ایک صریح بھی موجود ہے. یعنی سی وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، نعمت اللہ کو تقدیر میں رکھا. اس کو تم قلیلاً اسی نعمت اللہ کے لیے ظرف ہے کہ نعمت خدا اس زمانے کی جب تم قلیل تھے، اس زمانے کی نعمت ہے. ہاں دیکھا آپ نے ظرف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس زمانے کی نعمت. ہاں کہتے ہیں ظرف یہ اس جو ظرف واقع ہوا ہے کس کے لیے؟ لمفعول محذوف، ایک مفعول محذوف کے لیے جو نعمت اللہ تھا. نعمت اللہ جو مفعول تھا محذوف، اس کے لیے اس جو ہے ظرف واقع ہوا ہے. ای وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اب یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہم نے نازل کی تھی. اس کو تم قلیلاً جب تم کم تھے. تو اس کو تم نعمت اللہ کے لیے کیا ہے؟ ظرف واقع ہوا ہے. یہ ایک توجیہ مفعول بہ کی آ گئی. اب وہ والی بدل والی توجیہ بیان کرے گی. اذ انتبذت، وہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ وسلم گوشے میں چلی گئی تھی، وہ والی وہ بدل واقع ہوتا ہے نا مریم کا. تو اب جو ہے اس کی توجیہ بیان کر رہے ہیں. وفی نحو اذ انتبذت، یاد کرو اس وقت کو کہ جب مریم سلام اللہ علیہ وہ گوشے میں چلی گئی تھی. کہتے یہ بھی ایک مفعول کے لیے حضرت مریم کے لیے ظرف نہیں ہے، بلکہ ایک مفعول قصۃ مریم، قصتوں کے لیے ظرف واقع ہوا. وہ قصہ جب پیش آیا تھا کہ جب حضرت مریم جو ہے گوشے میں چلی گئی تھی، اس قصے کے لیے جو ہے ظرف واقع ہوا ہے. قصہ جو مضاف تھا اس کے لیے. یعنی ہاں وفی نحو اذ انتبذت، یہ والی آیت میں جب ہم نے بدل قرار دیا تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے، ظرف ہے لمضاف، اس مضاف قصہ کے لیے کہ جو اس کو اضافہ کیا الی مفعول، یعنی مریم سلام اللہ علیہ کی طرف. قصۃ مریم محذوفن پر غور کیجیے کہ محذوفن مفعول کے لیے صفت نہیں ہے، وہ مضاف کے لیے صفت ہے. وہ مضاف جس کو حذف کر دیا کہ قصے کو حذف کیا، مریم کو تو حذف نہیں کیا ہے، اس لیے وہ مضاف کے لیے صفت ہے، وہ جو ہے مفعول کے لیے صفت نہیں ہے. ہاں یہ غور کیجیے گا نا. وہ قصہ جس کو حذف کر دیا گیا تھا، جس قصے کو اضافہ کیا تو مفعول بہ کی طرف یعنی مریم کی طرف، اس کے لیے اس جو ہے اس قصے کے لیے ظرف واقع ہوا ہے. تو اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ یعنی اس قصے مریم کو یاد کرو جس قصے کا زمانہ یہ تھا کہ جب حضرت مریم کنارے پر چلی گئی تھی. تو اس کے لیے ظرف ہے، قصے کے لیے ظرف ہے کہ قصے کا زمانہ بیان کرنا چاہتا ہے. ہاں ای وَاذْكُرُوا قصۃ مریم، یعنی یاد کرو قصے مریم کو کہ جب وہ ایک کنارے پر چلی گئی تھی. کہتے ہیں یہ تقدیر میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ وجہ یہ کہ ہمارے پاس صریح طور پر یہی تقدیر میں رکھے بغیر صریح قرآن کی آیت بھی موجود ہے ہمارے پاس. آپ نعمت اللہ کو تقدیر میں کیا رکھے؟ خود قرآن کی آیت موجود ہے صریح طور پر ایسی. دیکھیں ابھی آیت آئے گی. وَيُعَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ التَّصْرِيحُ بِالْمَفْعُولِ، اسی قول تقدیری کے
نعمت اللہ کو تقدیر میں رکھنا ہے، اس تقدیری والے قول کی تائید کر رہا ہے، وہ تصریح ہے یہ نعمت اللہ کی. دیکھیں ابھی آئے گی آیت، وَيُعَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ، اس قول کی تائید کرتا ہے. التصریح بالمفعول، مفعول نعمت اللہ، نعمت اللہ کی خود تصریح بھی آئی ہے. دیکھیں ابھی آئے گی، فی اس آئے قرآن میں دیکھیں تصریح موجود ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وہی جو ہے بالکل صریح طور پر آیا یہ تو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو یاد رکھو کہ تم دشمن تھے، ہم نے تمہارے درمیان آپس میں الفت و محبتیں پیدا کی اور تم اکٹھے ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ نعمت اللہ دیکھیں تقدیر میں رکھا ہوا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی اس کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے. تو اِذْ كُنْتُم جو ہے وہ در حقیقت نعمت اللہ کے لیے یہاں پر ظرف واقع اور صریح طور پر واقع ہوا ہے. بس ایک خود قرینہ ہے اس بات پر کہ وہاں پر بھی نعمت اللہ تقدیر میں ہے. بس خلاصہ کیا ہوا کہ جمہور نے گمان کیا کہ اس کا ایک ہی معنی ہے، چار معنی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں زمان ماضی استعمال ہوگا لیکن ظرف کے طور پر، یا مضاف الیہ ظرف ہوگا، یعنی خود مضاف الیہ واقع ہوگا ایک ظرف کے لیے. خوب یہاں تک تو ایک بات ختم ہو گئی. اب دوسرا مطلب جو ہے آغا زمخشری سے تعجب ہے. کہتے تعجب کی بات یہ ہے کہ آغا زمخشری نے ایک قول، ایک قراءت میں بڑی عجیب بات کہہ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح کہا ہے کہ اس جو ہے وہ تو مبتدا واقع ہوا ہے، اس کو مبتدا قرار دیا. بھائی ظرف کہاں مبتدا، کہ ظرف تو مفعول فی ہوتا ہے، اس کی اصل بنیاد مفعول فی کی. یہ مبتدا کہاں سے بن گیا ہے؟ انہوں نے عجیب توجیہ کر کے ایک مبتدا قرار دے دیا ہے. یہ عجیب توجیہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے. ایک قرات کے اعتبار سے انہوں نے مبتدا قرار دیا ہے. دیکھیں وَمِنَ الْغَرِيبِ، یعنی عجیب و غریب بات آغا زمخشری نے کہہ دی کہ ان الزمخشری، آغا زمخشری نے قال کہا ہے، کیا مبتدا ہونا اس کا. یہ بہت عجیب بات ہے. کون سی جگہ پر؟ فی قراءت بعضہم، بعض لوگوں نے جس آئے قرآن کو قراءت کیا اس کے اعتبار سے مبتدا قرار دیا ہے. اب جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں اس کو غور کیجیے گا. لمن اس پر غور کیجیے. لمن، اس کو بعض لوگوں نے لقد پڑھا ہے، وہ ایک قرات، اور دوسری قرات کیا؟ لمن. لقد وہ حرف تقلیل یا حرف تحقیق آتا ہے، وہ نہیں. لمن، من من اللہ ہے، من حرف جر، من اللہ مضاف الیہ مجرور. اس طرح بعض لوگوں نے قرار کیا. اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے علی المؤمنین، مومنین پر. کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، وہ احسان ہے کہ جو وہ زمانہ ہے کہ جب اللہ نے ان مومنین میں ایک رسول بھیجا. تو من اللہ خبر مقدم، اذ مبتدا مؤخر. وہ یوں کہتے ہیں اذ مبتدا مؤخر، مبتدا خبر ہو گیا کہ نہیں. یہ آغا زمخشری کہتے ہیں. عجیب جو ہے انہوں نے توجیہ کی ہے. قرات میں یوں کہا ہے انہو یجوز ان یکون التقدیر منہ اذ بعث وان تکون اذ فی محل رفع کاذا
فی قولک اذا اخطب ما یکون الامیر اذا کان قائما، ای لمن من اللہ علی المؤمنین وقت بعثہ انتہا۔ بات تو سمجھ گئے ہوں گے مبتدا کیسے قرار دے رہے ہیں۔ ایک نقطہ جو ہے خالی خارج میں ہر سن لیں تو بات سمجھ میں اور زیادہ آ جائے۔ من اللہ، اللہ کے احسانوں میں سے ایک یہ ہے، منہ، اللہ کا احسان ہے رسولوں کو بھیجنا۔ اصل میں منہ مبتدا تھا، اس ظرف تھا منہ کے لیے، لیکن جب منہ کو حذف کیا تو اس مبتدا کے جانشین ہو گیا ہے، اور اس بنیاد پر اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں۔ یوں ہو گیا اصل میں۔ دوبارہ اب عبارت دیکھیں، انہ یجوز ان یکون التقدیر منہ، کہ تقدیر میں منہ مبتدا تھا، من اللہ، اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ کہ منہ، اللہ نے احسان کیا تھا اس باعث جب اللہ نے رسولوں کو مبعوث کیا اس قوم کے اندر، مومنین کے درمیان رسول کو مبعوث کیا، تو اس اصل میں ظرف تھا منہ کے لیے، لیکن منہ کا حذف کر کے اس کو اس کی جگہ پر رکھا تو اب اس مبتدا بن گیا منہ کی جگہ پر۔ یہ جو ہے منہ مبتدا ابھی تک تو بنایا یعنی وَأَن تَكُونَ اِذْ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ، اور اس محل رفع میں آ گیا کب؟ جب منہ کا حذف کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے اس مبتدا کی جگہ بیٹھ کر مبتدا خود واقع ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے جو بدل ہوتا ہے وہ مبدل منہ کی جگہ پر بیٹھ کر وہی خود اعراب لے لیا کرتا ہے۔ جب مضاف الیہ مضاف کی جگہ پر آ جاتا تو مضاف الیہ پر بھی مضاف کا اعراب آ جایا کرتا ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی اس طرح ہو گیا ہے۔ تو اس جو مبتدا کیسے بنا اس کی پوری ترکیب آپ کے سامنے آ گئی۔ پہلے منہ مبتدا تھا، اس کے لیے ظرف تھا، منہ کو حذف کر کے اس کو اس کی جگہ پر رکھ کے مبتدا بنایا گیا ہے۔ یہ آغا زمخشری کی توجیہ تھی اس آیہ قرآنی میں جو من اللہ پڑھتے ہیں، لیکن لوگ جو مشہور ہے وہی کہ لقد من اللہ، تحقیق کہ اللہ نے منت گزاری کی اور احسان کیا علی المؤمنین، مومنین، لقد من اللہ پڑھتے، منا کو فعل پڑھتے ہیں، وہ جو ہے مضاف وہ مجرور منی پڑھتے ہیں، وہ مشہور تو یہ ہے، لیکن غیر مشہور قرأت کیا ہے؟ من اللہ ہے۔ کہتے ہیں جس طرح اس یہاں پر مبتدا بن گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اشعار کے شعر میں بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی از مبتدا بن گیا ہے، کہ اذا، جیسے اذا مبتدا بن جائے گا فی قول کا، آپ کے اس قول میں، اخطب ما یکون الامیر اذا کان قائما، یہ اس عبارت میں آپ دیکھیں اخطب و مضاف، اخطب و مبتدا، اور اذا کان قائما کا اذا خبر، اذا جو ہے کیا خبر واقع ہو گیا۔ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا اخطب و موجودون، موجودون کو حذف کر کے اذا کو اس کی جگہ پر لا کر اسی کو اذا کو جو ہے خبر قرار دے دیا، مرفوع واقع ہو گیا ہے۔ یہاں پر خبر ہو گیا جس طرح، وہاں پر مبتدا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فی قول کا، آپ کا قول، اخطب ما یکون الامیر، کہ اخطب اس میں تفضیل ہے کہ سب سے بہترین خطاب وہ ہے جو امیر نے کیا ہو، سب سے بہترین خطاب امیر اذا کان قائما، جب امیر نے قیام کیا تھا، تو اصل میں تھا اخطب خطاب الامیر موجودون،
وہ اختب خطاب جو موجود تھا اذا کان قائما ظرف تھا موجود ان کے لیے، لیکن موجود ان کو حذف کر کے اذا کو اس کی جگہ پر رکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا کی خبر کا حذف کرنا چند جگہوں پر واجب ہوا کرتا ہے، اس میں سے ایک جگہ یہی ہے کہ جب اذا کان قائما جو ہے وہ قائم مقام ہو کر کے آ جائے اور وہ افعال عموم میں سے ہو تو وہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہوا کرتا ہے. ان میں سے ایک مقام یہ ہے، اس لیے وہ خبر کو حذف کر کے اس کی جگہ اذا کو رکھا گیا ہے. اخطب ما یکون الامیر، بہترین سب سے خطاب جو امیر کا واقع ہوا ہے. اذا کان قائما، جب امیر نے قیام کیا تھا تو موجودون کی جگہ پر اذا آ گیا، اور اذا پر بھی خبر کا اعراب دیں گے جو موجودون کا اعراب ہے. کہ جس طرح یہاں پر مرفوع ہو گیا ہے اس طرح وہاں پر بھی اذ مرفوع ہو گیا ہے، اور وہاں پر مبتدا ہے کیونکہ من اللہ خبر مقدم، منہ مبتدا مؤخر. یہاں خبر ہے وہاں مبتدا واقع مرفوع دونوں جگہ پر ہے، اور وہ بھی قائم مقام بن کر کے ہوا ہے، یہ بھی قائم مقام بن کر کے ہوا ہے. لیکن یہاں پر بعض محشین نے اشکال کیے کہ بابا جان ہماری بحث از میں ہے نہ اذا میں. آپ نے شاہد مثال اذا کی پیش کی اور ہم بحث کر رہے ہیں از کی، تو آپ کی شاہد مثال جو ہے قانون کے مطابق نہیں ہے. آپ نے ایک کو دوسرے پر قیاس کر لیا ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتے. یہ اشکال ہے اس مثال کے اوپر. یعنی ہاں ای لمن من اللہ علی المؤمنین، یہ من اللہ خبر مقدم، وقت بعث سے ہی، وقت یعنی اذا کی جگہ اس کی جگہ وقت ہے، وقت بعث سے ہی جب اللہ نے مبعوث کیا تھا رسول کو اس وقت کو خبر قرار دیا ہے. انہوں نے مبتدا مؤخر قرار دیا ہے. اس جو ہے کیا مبتدا مؤخر ہے، یعنی من اللہ خبر مقدم، وقت بعث سے ہی مبتدا مؤخر. انتہا قول آغا زمخشری، زمخشری قول مکمل ہو گیا. فمقتضى هذا الوجه أن إذ مبتدأ ولا نعلم بذلك قائلا. آغا ابن الشام اشکال کرتے ہیں آغا زمخشری پر کہ بابا آپ کی اس توجیہ کے مطابق تو از مبتدا بن گیا، جبکہ ہم نے کبھی کلام لغت عرب میں کہیں پر بھی نہیں دیکھا ہے کہ اس خود مبتدا بن جائے جو ظرف زمان ہے، وہ کیسے جو ہے مبتدا بن جائے گا. یہ تو کہیں استعمال میں ہی نہیں آیا، یہ تو اپنی نئی اصطلاح بنا دی ہے. ومقتضى هذا الوجه، آغا زمخشری کی وجہ تقاضا کرتی ہے کہ ان از مبتدا، کہ اس خود مبتدا بن جائے. ولا نعلم بذلك قائلا، اور ہم اس کے مبتدا بننے کا کسی قائل کو نہیں دیکھتے ہیں. یعنی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کبھی کسی قائل کے نزدیک از مبتدا بن جائے. ثم تنظیرہ بالمثال غیر مناسب، پھر جو انہوں نے مثال پیش کی اختبو والی نظیر پیش کر کے، یہ مثال بھی غلط ہے کیونکہ ہم بحث کر رہے ہیں اس کی اور وہ مثال دے رہے ہیں اذا کی، تو دونوں میں تنظیر درست نہیں ہے. یعنی تنظیرہ بالمثال ہے، اور آغا زمخشری کا نظیر مثال پیش کرنا، مثال کی نظیر پیش کرنا غیر مناسب ہے، مناسب نہیں ہے کیونکہ بحث ہمارے از میں وہ مثال دے رہے ہیں اذا کی. یعنی لأن الکلام فی از، کیونکہ ہماری گفتگو از میں ہے، لا فی اذا، اذا میں ہماری گفتگو تھوڑی کوئی از میں گفتگو چل رہی ہے. وکان حقہ، اور زمخشری کا حق یہ تھا کہ یقول اس کان کذا، اس کان قائما مثلا، اگر وہ اس کان قائما کہتے تو بھی ٹھیک تھا کیونکہ شعر میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، اپنی جگہ پر اذا میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی اور اس میں بھی معنی بھی صحیح آتا ہے. تو اذا کیوں کہا انہوں نے، اس کہنا چاہیے تھا ان کو، تو شعر درست ہو جاتا ان کا. وکان حقہ، حق زمخشری یہ تھا
کہ ان یقولا کہ وہ آغاز زمخشری کہتے از کانا، اس کانا کا ایمن وہ کہتے تو پھر بھی مثال درست بن جاتی ہے. لأنہم یغدرون فی ھذا المثال ونحوہ اذ تارتاً، کیونکہ کبھی اذا تقدیر میں لیتے ہیں کبھی اذ تقدیر میں لیتے ہیں. نحویین اور غیر نحویین جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں تقدیر میں کبھی اذ لیتے ہیں کبھی اذا لیتے ہیں، اس لیے اذا کیوں کہا، اذ کہنا چاہیے تھا ان کو، تو پھر تو مثال پھر بھی بہتر ہو جاتی ہے. لأنہم کیونکہ عرب لوگ یقدرون تقدیر میں رکھتے ہیں فی ھذا المثال اسی اختبو والی مثال میں، ونحوہ اور یا اسی قسم کی مثال میں، اذ تارتاً کبھی کبھی اس کو تقدیر میں رکھتے ہیں، و اذا اخرى اور کبھی اذا کو تقدیر میں رکھتے ہیں. بحسب المعنی المراد، جیسا معنی ارادہ لیا جائے. اگر ماضی کا معنی ارادہ لیا جائے تو اذ، اور اگر مضارع اور مستقبل کا معنی ارادہ لیا تو اذا، تو جیسا مراد ہو تو اذ بھی تقدیر میں رکھا جا سکتا ہے. انہوں نے اذا کیوں رکھا ہے یہاں پر. ثم ظاہر ان المثال یتکلم بہ ھکذا، پس ظاہر ہے یہ مثال یہ ہے کہ مثال اس کے ذریعے سے بھی تکلم کی جا سکتی ہے جس طرح یہ اذا کے ساتھ تکلم کی جا سکتی ہے. یتکلم بہ ھکذا یعنی اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے یہی مثال ظاہراً جو ہے تکلم کی جا سکتی ہے. والمشہور ان حذف الخبر فی ذلک، نہیں ان حذف الخبر فی ذلک واجب، اور مشہور یہ ہے کہ خبر جو کہ موجود ہے وہ حذف کرنا واجب ہے اذا والی مثال میں اور اذ والی مثال میں، کیونکہ جو ہے وہ نائب جب موجود ہے تو منوب کی ضرورت نہیں ہے. نائب منوب دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. مشہور یہ کہ ان حذف الخبر، خبر کیا موجود فی ذالک اس مثال میں، اختبو والی مثال میں، واجب ہے. وکذالک مشہور ان اذا المقدرۃ فی المثال فی موضع نصب، اور دوسری بات یہ اشکال جو ہے، دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر اذا رکھیں تو اذا تو منصوب ہوتا ہے، مبتدا تو نہیں بنتا ہے. اور مشہور بھی یہ کہ اذا کو منصوب پڑھا جائے ظرفیت کی بنیاد پر، چاہے وہ خبر موجود تقدیر میں ہی کیوں نہ ہو، التقدیر کالمذکور کی طرح لیتے ہیں. وقد المشہور، اور اسی طریقے سے مشہور ہے کہ ان اذا المقدرۃ، اذا جو تقدیر میں لکھا ہے فی المثال میں، مثال کے اندر، فی موضع نصب، موضع نصب میں ہے. اگر فرض کیا جائے کہ اذا اس مثال میں لیا جائے، مقدر ہے نا، فرض کیا جائے فی موضع نصب تو موضع نصب میں ہونا چاہیے. ولیکن جب وضع عبد القاہر کونا فی موضع رفع، لیکن جائز قرار دیا عبد القاہر نے کہ یہ اذا جو ہے موضع رفع میں بھی ہو سکتا ہے. تمسکاً بقول بعضهم، بعض لوگوں کے قول سے تمسک کرتے کہ اختم ما یکون الامیر یوم الجمعہ، اذا بونے یوم الجمعہ، یہ جو ہے. وقاض الزمخشری اذ علی اذا، بس آغاز زمخشری نے اس کو اذا پر قیاس کیا. والمبتدا علی الخبر، اور مبتدا خبر قرار دیا اس کو خبر کے اوپر. اور یہ جو ہے وہ آغاز زمخشری کا قول جو ہے وہ عبد القاہر کے ساتھ مطابقت کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.